الدرس الثامن المضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر جملہ بنایا جاتا ہے۔ حامد کی کتاب، ساجد کا قلم، کمرے کی کھڑکی، گلاب کا درخت، درخت کی شاخ جملے ہیں۔ ان سب جملوں میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی گئی ہے، اس نسبت کا نام اضافت ہے۔ وہ لفظ جس کی کسی دوسرے لفظ کی طرف اضافت کی جائے مضاف کہلاتا ہے، اور جس لفظ کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جی تین باتیں ہیں، ایک ہے اضافت، سن رہے نا، ایک ہے اضافت، دوسرا ہے مضاف، تیسرا ہے مضاف الیہ۔ مضاف کہتے ہیں کہ جس لفظ کی نسبت کی جائے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے، اور اس نسبت کا ایک نام ہے اضافت۔ جیسے موصوف صفت، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، تو یہ ہے مرکب اضافی یعنی اضافت۔ عربی میں مثال میں دو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ کتاب مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہمیشہ الٹا ہوگا، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ عربی میں پہلے کتاب آیا جو کہ مضاف ہے، اس کے بعد اللہ کا نام آیا جو کہ مضاف الیہ ہے، لیکن جب آپ اردو میں ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوگا، اللہ کی کتاب۔ دوسری مثال لون السمائی، آسمان کا رنگ، لون مضاف، السمائی مضاف الیہ۔ لون کی اضافت کر رہے ہیں ہم السما کی طرف، تو لون مضاف، السما مضاف الیہ، ترجمہ ہوگا آسمان کا رنگ، لون السمائی، آسمان کا رنگ کا ترجمہ۔ اسی طرح سے الفضۃ کے معنی چاندی، اور خاتم کے معنی انگوٹھی۔ مضاف الیہ اگر بناتے ہیں ہم خاتم الفضۃ، چاندی کی انگوٹھی، تو خاتم پہلے عربی میں آ رہا ہے، مضاف پہلے آتا ہے، لیکن ترجمہ میں الٹا کر رہے ہیں، خاتم الفضۃ چاندی کی انگوٹھی۔ انگوٹھی اس کا ترجمہ بعد میں ہو رہا ہے، چاندی کی انگوٹھی۔ جیسے موصوف صفت میں ہم لوگ کہتے ہیں الرجل الجید، الرجل الجید، جید کے معنی اچھا، الرجل الجمیل، جمیل کے معنی خوبصورت، الرجل الجمیل خوبصورت آدمی، یہ نہیں کہیں گے آدمی خوبصورت۔ تو جس طرح سے مرکب توصیفی میں موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ بعد میں موصوف کا ترجمہ، کہتے ہیں کہ خوبصورت لڑکا ہے، لڑکا خوبصورت نہیں، پہلے خوبصورت لڑکا، تو صفت کا ترجمہ پہلے، موصوف کا ترجمہ بعد میں، الٹا ترجمہ۔ یہی حال ہے مضاف الیہ کا۔ لون السمائی، آسمان کا رنگ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، خاتم الفضۃ، چاندی کی انگوٹھی، رسالت محمد، محمد کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا، لیکن ترجمہ الٹا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھے؟ کی آواز کبھی کبھی کٹ جا رہی ہے۔ تو مضاف الیہ یہ بات واضح ہوئی۔ اب تھوڑا آگے بڑھیے اردو میں۔ اردو میں مضاف الیہ پہلا اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا الٹا ہے۔ اوپر کی مثالیں لیجیے، کتاب، قلم، کھڑکی، درخت اور شاخ کی اضافت حامد، ساجد، کمرے، گلاب اور درخت کی طرف کی گئی ہے، لیکن جن الفاظ کی طرف اضافت کی گئی اور جملوں میں پہلے آئے ہیں، عربی میں مضاف اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ ان جملوں میں عربی ان جملوں کا عربی میں ترجمہ یہ ہوگا، کتاب حامد، قلم ساجد، نافذۃ الحجرۃ، شجرۃ الوردۃ، غصن الشجر۔ ہاں، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ عربی میں مضاف پہلے ہوگا، مضاف الیہ بعد میں ہوگا، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، بعد میں مضاف کا ترجمہ کریں گے۔ اسی چیز کو میں بتا رہا تھا کہ ترجمہ الٹا کریں گے۔ اب عربی کی مثال دے رہے ہیں، کتاب حامدین، ترجمہ کیجئے آپ۔
हामिद की किताब। देखिए हामिद की किताब, किताबु हामिदीन में मुजाफ कौन है, मुजाफ इले कौन है? मुजाफ किताब है, हामिद मुजाफ इले है, और उर्दू में पहले मुजाफ इले, उर्दू में हामिद पहले आ जाएगा। हाँ, उर्दू में जो तर्जमा करेंगे तो हामिद का तर्जमा पहले होगा, मुजाफ का तर्जमा जो कि किताब है बाद में होगा। कलमु साजिद, साजिद का कलम, साजिद का कलम। नाफिज़तुल हुजरती, कमरे की खिड़की। कमरे की खिड़की। तो देखिए नाफिज़तु मुजाफ, अल हुजरतु मुजाफ इले, लेकिन मुजाफ इले का तर्जमा जब हम कर रहे हैं तो वो पहले हो रहा है, उल्टा तर्जमा हो रहा है। नाफिज़तुल हुजरती, कमरे की खिड़की। चलिए शजरतुल वर्दती, शजरतुल वर्दती, गुलाब के का फूल। हाँ बोलिए। अल वर्दतु के माने गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का दरख्त। गुलाब के फूल का दरख्त। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तर्जमा उल्टा हो रहा है। चलिए आगे तर्जमा। गुस्ल शजरी, दरख्त, दरख्त का साथ, दरख्त की टहनी। दरख्त की टहनी। ये चीज़ मैं बताया था आपको पिछले सबक में कि मुजाफ मुजाफ इले को आप कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कहा था उर्दू में उसकी अलामत ये है कि जिसके तर्जमे में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री हो तो वो मुजाफ मुजाफ इले होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मिसालों में देखिए आप, किताबु हामिदीन, हामिद की किताब, तो एक की आ गया। समझ में आया ना? तो ये उर्दू में मुजाफ मुजाफ इले को पहचानने का तरीका। काकी के, रारी रे, नानी ने, ये मुजाफ इले पहचानने का तरीका है। हाँ, उर्दू में ये अलामत है मुजाफ को पहचान, मुजाफ। उर्दू में ये अलामत है मुजाफ मुजाफ इले को पहचानने का तरीका कि अरबी में अगर इस तरह से, अगर उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं तो अरबी में इस तरह से पहचाना जाएगा मुजाफ मुजाफ इले। जी चलिए आगे देखिए। उर्दू में मुजाफ और मुजाफ इले के दरमियान का, की के आते हैं, जैसा कि आपने मिसालों में देखा। अरबी की मिसालों पर एक मरतबा फिर नजर डालिए, आप देखेंगे कि अरबी में मुजाफ पर पेश आता है और उस पर अलिफ लाम भी नहीं होता, जबकि मुजाफ इले पर अलिफ लाम होता है, लेकिन उस पर बजाय पेश के ज़ेर आता है। अगर मुजाफ इले पर अलिफ लाम ना हो तो उस पर दो ज़ेर आते हैं। हाँ, ये बात मैं पहले भी समझाया था आपको कि अभी काके की वाली बात तो आ गई, लेकिन मैं 9 चीज़ें बतलाया, यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा मुजाफ पर पेश आएगा, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, मुजाफ इले पर ज़ेर होगा, और मुजाफ इले अगर अलिफ लाम आए तो एक ज़ेर, अलिफ लाम ना हो तो 2 ज़ेर। जैसे नाफिज़तुल हुजरती। जी 9 चीज़ क्या बोले जी? 9 चीज़ है, मतलब समझा नहीं, आवाज़ कट गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मुजाफ पर पेश आएगा, एक बात। दूसरी बात, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, 2 बातें हुई। तीसरी बात, मुजाफ इले पर अगर अलिफ लाम आए तो एक ज़ेर, अलिफ लाम ना आए तो 2 ज़ेर की तनवीन आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आई है, लेकिन आप बोले कि 9 बात बताया हूँ मुजाफ मुजाफ इले, ये कुछ इस तरह बोले नहीं, 9 बात या नया बात कुछ बोले नहीं। मैं ये कहा था कि ये बात पहले भी आ चुकी थी कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आएगा, मुजाफ को पेश देंगे, मुजाफ इले पर अलिफ लाम आने से एक ज़ेर और नहीं आने से 2 ज़ेर आते हैं। जी समझ में आया। ठीक, बढ़िया। आगे मुजाफ इले पर अलिफ लाम होता है, लेकिन उस पर बजाय पेश के ज़ेर आता है। अगर मुजाफ इले पर अलिफ ना हो तो उस पर 2 ज़ेर आते हैं। बात लंबी हो गई, आइए उसे मुख्तसर कर लेते हैं। अलिफ मुजाफ पर पेश आता है, बा मुजाफ इले पर अलिफ लाम नहीं होता। जी मुजाफ इले पर अलिफ लाम आ सकता है, मुजाफ इले पर अलिफ लाम आ सकता है, लेकिन उस वक्त जबकि वो किसी मर्द या औरत का नाम ना हो। मसलन अगर हम यूं कहें कुर्रासतुल हामिदी, तो ये जुमला सही नहीं है, इसलिए कि हामिद नाम और नामों पर अलिफ लाम नहीं होता है। सही जुमला होगा कुर्रासतु हामिदी, मुजाफ इले पर ज़ेर होगा। अगर मुजाफ इले पर अलिफ लाम दाखिल है तो एक ज़ेर आएगा, और अगर मुजाफ इले पर अलिफ लाम नहीं है तो वो लफ्ज़ नकरा है, तो इस सूरत में 2 ज़ेर आएंगे। ये बात पूरी बात गुजरी हुई है।
जो बात अभी हम लोग पढ़े। जी हजरत, समझ में आ गया माशाल्लाह। अब एक और बात समझ लीजिए, उर्दू में कहते हैं हामिद की दवात की रोशनाई। इस जुमले में एक साथ यहाँ पर रुकिए, मैं आपको है। ये रुकिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपको बात समझ में आती रहेगी। मैंने कहा कि कुर्रासतु हामिदिन, हामिद की कॉपी है कि नहीं। कुर्रासतु हामिदिन, कुर्रासतु मुजाफ, हामिदिन मुजाफिल है। तो यहाँ पर एक ही की आया, कुर्रासतु हामिदिन, हामिद की कॉपी। तो ये जो मुजाफ मुजाफिले है सिंगल इजाफत है, एक ही इजाफत है इसमें। कभी हम क्या बोलेंगे, हामिद की कॉपी का रंग, दो बार की का आया, दो आया कि नहीं। हामिद की कॉपी का रंग, तो गोया कि यहाँ पर दो इजाफत पाई गई। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आवाज कट रही है जी, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ तो क्यों कट रही है? सब तो ठीक ठाक ही है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हजरत, माशाल्लाह ठीक ठाक है। अभी आवाज़ कैसी है? अभी अब ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल हाँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अब तक जो हम लोग पढ़े हैं वो एक इजाफत के बारे में, सिंगल इजाफत। हामिद की कॉपी, हामिद की टोपी, दरवाजे का रंग, कमरे की खिड़की, एक ही बार अलामत इजाफत पाई जा रही उर्दू में। लेकिन एक जुमले में कभी कभी एक एक, दो दो, तीन तीन इजाफतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ, उस्ताद के कपड़े के रंग की खूबसूरती, कितने इजाफत आ गए। हिंदुस्तान के शहर की खूबसूरती, तो हिंदुस्तान के शहर की खूबसूरती, दो काके की आया। तो एक जुमले में यहाँ पर दो किया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डबल इजाफत है, दो इजाफतें हैं। तो जिस तरीक़े से एक इजाफत करेंगे मुजाफ मुजाफिले होगा, इसी तरह से कई कई इजाफतें भी एक जुमले में हो सकती है। लेकिन जब कई कई इजाफत एक जुमले में होगी तो जो पहला लफ्ज़, जो पहला मुजाफ होगा उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, उस पर पेश आएगा। उसके बाद जो दूसरा मुजाफ होगा एक जुमले के अंदर, तो उस पर अलिफ लाम तो नहीं होगा, इसलिए कि वो मुजाफ बन रहा है। और मुजाफ पर पेश आना चाहिए, लेकिन ये मुजाफ पर पेश नहीं आएगा, इसलिए कि ये दूसरा वाला मुजाफ पहले मुजाफ का मुजाफ इले है, इसलिए इसे ज़ेर देंगे। इसी बात को अब समझाएंगे। अब आप पढ़िए किताब। अब एक और बात समझ लीजिए, उर्दू में कहते हैं हामिद की दवात की रोशनाई। इस जुमले में एक साथ दो इजाफतें हैं, इसीलिए इसमें दो मरतबा की आया है। गौर कर रहे हैं कि नहीं आप? जुमले का तर्जुमा हो जी, हाँ चलिए। अरबी में इस जुमले का तर्जुमा होगा हिब्रु दवाती हामिदिन। यहाँ पर इस जुमले में हिब्रु मुजाफ, देखिए, हिब्रु दवाती हामिदिन, हामिद के दवात की रोशनाई, डबल इजाफत है ना। इसका मतलब है कि हिब्रू मुजाफ है, ठीक, और हिब्रू का मुजाफिल दवाती है, इसलिए उस पर ज़ेर आया, ठीक है। और अभी बतलाया गया कि मुजाफ इले पर अगर अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर आता है, उस पर दो ज़ेर की तनवीन आएगी। मुजाफ इले पर अगर अलिफ लाम ना हो तो उस पर दो ज़ेर की तनवीन आएगी। तो दवाती मुजाफ इले है हिब्रू का, लेकिन उसके बावजूद एक ही ज़ेर है, सिर्फ कसरा आ रहा है, तनवीन नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो दवाती है ये दवाती मुजाफ है बाद में आने वाले लफ्ज़ हामिद का। तो पता ये चला कि दवात मुजाफ इले है हिब्रू का और हामिद का मुजाफ है। तो मुजाफ इले होने की वजह से ज़ेर आया, और ख़ुद ये हामिद के लिए मुजाफ है, इसलिए उस पर अलिफ लाम नहीं आई और दो ज़ेर की तनवीन भी नहीं आई, है कि नहीं। हिब्रु दवाती हामिदिन, तो ये हिब्रु मुजाफ और दवाती मुजाफ इले और हामिदिन मुजाफ इले नहीं, तो इसको नहीं, हिब्रू मुजाफ, दवाती मुजाफ इले मुजाफ, मुजाफ इले मुजाफ, दवाती मुजाफ इले है हिब्रू का और मुजाफ है हामिद का। जी, मुजाफ इले ही मुजाफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो दवात है
یہ مضاف الیہ بن رہا ہے ہبرو کی طرف سے، اور اس کو مضاف بھی بننا ہے حامد کے لیے۔ جی سمجھ میں آیا حضرت، ہبرو مضاف، دواتی مضاف الیہ مضاف، حامدین صرف مضاف الیہ۔ ہاں یہ ہبرو مضاف الیہ بن رہا ہے، دواتی مضاف الیہ بن رہا ہے ہبرو کی، اور یہ مضاف بن رہا ہے حامد کی۔ بالکل صحیح، بالکل ماشاءاللہ، اچھا سمجھ رہے جی ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ہبرو دوات حامد، حامد کے دوات کی روشنائی، حامد کے دوات کی روشنائی، ایسا ہوتا ہے جملہ استعمال۔ جی حامد کے دوات کی روشنائی۔ ہاں یہاں پر میں آپ سے چھوٹا سا سوال کہ جب دواتی مضاف الیہ ہے نا ہبرو کا، تو مضاف الیہ پر الف لام تو آنا چاہیے، جی تو الف لام کیوں نہیں ہے؟ اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر آنی چاہیے۔ اوپر قاعدہ گزرا ہے کہ جیسے کوئی اگر نام ہو حضرت، جیسے نام ہو تو اگر وہ مضاف بن رہا، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوگا، تو یہ مضاف بن رہا ہے اسی لیے اس پر الف لام داخل نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں سوال کو اب اچھی طرح سمجھیے کہ دوات، لفظ دوات مضاف الیہ ہے، تو جب دوات مضاف الیہ ہے اور الف لام بھی نہیں ہے تو دو زیر کی تنوین آنی چاہیے تھی، لیکن تنوین اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ اس دوات کو بعد میں آنے والے لفظ کا مضاف بھی بننا ہے، اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے تنوین نہیں دیے، اور اس سے پہلے جو لفظ ہبرو ہے اس کا مضاف الیہ ہے اس لیے زیر دے دیے، یعنی دونوں طرف سے خیال رکھا گیا۔ جی اگر سمجھ میں آ گیا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مضاف الیہ بن رہا تھا، تو یہ جب مضاف بن گیا حامد کا مضاف، تو مضاف کا قاعدہ قانون ہے کہ اس پر تنوین نہیں آئے گا، اور مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا ہے۔ اگر یہ کسی کا تنوین نہیں بنتا تو اس پر الف لام بھی داخل کر سکتے تھے جواب پر، اور تنوین بھی لا سکتے تھے، اس طرح صحیح ہے؟ بالکل ہاں ٹھیک، اور یہ آگے جو تمرین آئے گی نا پھر آپ سمجھ لیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ اس جملے میں ہبرو مضاف ہے، اسی لیے اس لفظ پر الف لام نہیں بلکہ پیش ہے۔ دواتی اپنے سے پہلے والے لفظ ہبرو کا مضاف الیہ ہے، اور اپنے سے بعد والے لفظ کا مضاف ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے دواتی پر زیر آیا ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی حضرت ماشاء اللہ۔ ٹھیک، ہونے کی وجہ سے دواتی پر زیر آیا ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں آیا۔ ایک جملہ میں تین چار اضافتیں بھی ہو سکتی ہیں، سب کا یہی قاعدہ ہے۔ ٹھیک آگے بڑھیے۔ ہم نے ابھی بتلایا کہ مضاف پر ضمہ آتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف جار آ جائے تو مضاف پر ضمہ کے بجائے کسرہ آئے گا، جیسے علی نافذۃ حامد کی کھڑکی پر۔ ہاں یہ بات بالکل واضح ہے، حرف جر جہاں بھی آئے گا وہ اپنا عمل کرے گا۔ جی چلیے، تو آپ سبق بالکل اچھی طرح سمجھ گئے نا؟ جی اگر آپ کو اگر کنفیوژن ہو جائے، اگر کچھ ہو، ہاں وہ میں تمرین میں جانچ لوں گا، جو تمرین اور سوالات ہیں۔ جی اب مثال دیکھیں، جو ہم نے قاعدہ پڑھا ابھی اس پر مثالیں دیکھیے۔ جی الامثلۃ مثال ہے، خاتمۃ الفضۃ، خاتمۃ الفضۃ چاندی کی انگوٹھی، مضاف الیہ۔ جی پڑھتے جاؤ حضرت ایک ساتھ میں، پڑھتے جائیں، پڑھیے۔ جی لون السماء آسمان کا رنگ، سمکۃ النحل نحل کی مچھلی، کتاب اللہ کی کتاب، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نافذۃ حجرۃ ایک کمرے کی کھڑکی، سور جنینتی مدرسے کے باغیچے کی چہار دیوالی، سور جنینت المدرستی ڈبل اضافت، سور جنینت المدرستی مدرسے کے باغیچہ کی چہار دیوالی، باب غرفۃ حامد کے کمرے کا دروازہ، فی فناء الدار من بابی کہ گھر کے صحن میں مدرسے من باب المدرستی، فی فناء، نیچے
اس لیے فی بناء الدار من باب المدرسۃ، گھر کے صحن میں مدرسے کے دروازے سے. یہ سب اضافت کی مثالیں تھیں. فی بناء الدار من باب المدرسۃ، اس کو تھوڑا دیکھیے فی حرف جار ہے، فی حرف جار ہے، اس کے بعد فینائی الداری، فینائی مضاف، الداری مضاف الیہ. ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ جملہ اضافیہ الگ ہو گیا. اس کا من باب المدرسۃ یہ الگ جملہ ہے. فی فینائی الداری گھر کے صحن میں، من باب المدرسۃ مدرسے کے دروازے سے. فی بناء الدار الگ جملہ ہے، من باب المدرسۃ الگ جملہ ہے. ہاں یہ الگ جملہ ہے. جی حضرت ایک میں پڑھ گیا، ایک میں ترجمہ کر جاؤں گی نا. ہاں بس اس میں مل آ گیا ڈبل. ٹھیک. یہ اب دیکھیے الاسئلۃ سوالات، جملہ کی تعریف. ہاں جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ کی تعریف کیجیے. جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنانے سے جملہ بنتا ہے. دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر، دو یا دو سے بنانے سے جملہ بنتا ہے. جیسے دو لفظ میں استعمال کرتا ہوں. میں دو لفظ استعمال کرتا ہوں. ایک لفظ ہے کتاب، ٹھیک، اور ایک لفظ ہے المدرسۃ. دو لفظ ہوئے، کتاب الگ لفظ، مدرسہ الگ لفظ. دونوں لفظ کو ہم نے ملا دیا، کتاب المدرسۃ، مدرسے کی کتاب، جملہ بن گیا. چلیے سمجھ میں آ گیا. مضاف و مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں بتائیے، میں لکھایا بھی آپ کو. جی مضاف جس سے اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ جس چیز کی طرف اضافت کی جائے. ہاں بالکل صحیح. چلیے جی مضاف پر ضمہ آتا ہے یا تنوین؟ ہاں مضاف پر ضمہ آتا ہے یا تنوین آتا ہے؟ جی سوال جواب دیجیے. مضاف پر پیش ضمہ پیش، مضاف پر پیش آتا ہے یا تنوین؟ تو مضاف پر ضمہ آتا ہے، تنوین نہیں آتی ہے. بالکل. چلیے صحیح نہیں جواب. آتی ہے. کسی بھی بیان میں مضاف پر تنوین نہیں آتی سر. ہاں جیسے پورے عربی کا قاعدہ ہے، کسی بھی حالت میں مضاف نہیں آئے گی، مضاف پر تنوین نہیں آئے گی. ہاں مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی. مضاف پر تنوین کبھی نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی. نہیں یہ جو رول ہے پورا یاد کرنے سے بہتر رہے گا کہ کبھی کوئی حرف ملے حضرت تو اس کو ہم تنوین بنانے بیٹھ جائیں. تو ایک قاعدہ کچھ مسائل جیسے ہیں، آپ بولے حرف جار کے بارے میں آگے بتائیں گے، یہاں اتنا سیکھ لو. تو یہ حرف جار کے بارے میں ذہن ہے کہ ابھی کچھ آئے گا اس کے بعد. تو اس کے بارے میں دل مطمئن ہے، لیکن مضاف پر تنوین، تو اس کے بارے میں دل مطمئن ہو جائے کہ مضاف پر تنوین نہیں آئے گی. یہ قاعدہ یاد ہو جائے. یہ قاعدہ ہے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی ہے. جی اور جیسے دوسرا قاعدہ، مضاف الیہ پر ہمیشہ کسرہ آئے گی. یعنی معرفہ ہو تو کسرہ، اور اگر معرفہ نہ ہو تو پھر تنوین، دو زیر کی تنوین یعنی کسرہ ہی. مضاف الیہ کے آخری حرف پر دو زیر کب آتے ہیں؟ ہاں یعنی دو زیر کی تنوین مضاف الیہ پر کب آئے گی؟ مضاف الیہ کے آخر میں دو زیر کی تنوین اس وقت آئے گی جب وہ نکرہ ہو. جب وہ نکرہ، بالکل صحیح جواب. جی حضرت. مثالوں میں ڈبل اضافت والے جملے تلاش کیجیے اور ان میں وہ لفظ متعین کیجیے جو مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی. ہاں یہ جو الامثلہ تو آپ نے ابھی پڑھا ہے، تھوڑا ایک بار پیچھے دیکھیے. جو الامثلہ آپ نے دیکھا، ہاں الامثلہ، اس میں سے آپ ہم کو صرف وہ جملہ پڑھیے جو ڈبل اضافت ہو، جس میں دو اضافت ہے، ایک سے زائد اضافت ہو. اس میں تو یہ جملہ ہے حضرت، تین جملہ ہے. جیسے باب غرفت حامد، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور حامد مضاف الیہ. ہاں یہ جو جملہ ہے اس میں ڈبل اضافت ہے.
डबल इजाफत दो इजाफतें हैं। इसमें डबल इजाफत है। इसमें डबल इजाफत नहीं है, एक ही तो इजाफत। अल्फिना फिना मुजाफ अद्दारी मुजाफ इलैह, और आगे कहाँ कुछ है? जी फी लगा है ना इसी में तरकीब, बस एक ही है इसमें, यानी पूरी फी लगा इसमें फी वो लफ्ज नहीं ना, वो तो हर्फ है, फी हर्फ है। जी ठीक। फी जैसा बा मिन बाब मद एक ही जुमला है। अब देखिए सवाल देखिए आगे, मुजाफ पर कसरा कब आता है? मुजाफ पर कसरा कब आता है? मुजाफ पर कसरा उस वक्त आता है कि जब मुजाफ किसी वो मुजाफ किसी दूसरे का मुजाफ। सही, यानी कि मुजाफ पर कसरा उस वक्त आएगा जहाँ पर डबल इजाफत हो और वो मुजाफ पहले किसी का मुजाफ इले हो और बाद में आने वाले लफ्ज़ का वो मुजाफ बनता हो, तो इस सूरत में उस मुजाफ पर कसरा देंगे। दूसरी मिसाल, मुजाफ पर कसरा उस वक्त आएगा जबकि उससे पहले हरफ जार हो। दो बातें, मुजाफ पर कसरा उस वक्त आएगा जब उससे पहले हरफ जार हो, और मुजाफ पर कसरा उस वक्त आएगा जब उसके दो इजाफत हो, यानी वो मुजाफ किसी का मुजाफ इले बन रहा हो। इस हालत में मुजाफ पर कसरा है। सही जवाब। तमरीनात, 5 जुमले लिखिए जिनमें एक लफ्ज मुजाफ दूसरा मुजाफ इले हो। हाँ रुकिए, तमरीन में आपको ये करना है कि 5 ऐसे जुमले लिखिए जिसमें एक ही इजाफत हो। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, किताबुल मदरसती, मदरसे की किताब, कलम सुवतु तिलमीज़िन, एक तालिब इल्म की टोपी, नज़ारतु मुअल्लिमिन, किसी उस्ताद का चश्मा, जैबु उस्तादिन, उस्ताद का जेब। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये है। आगे देखिए, 5 जुमले लिखिए जिनमें डबल इजाफत हो। 5 जुमले लिखिए जिनमें डबल इजाफत हो। जैसे सूरु जुनैनतिल मदरसती, मदरसे के चार दीवार, बागीचे की चार दीवारी। डबल इजाफत का मतलब ये हुआ कि अब जैसे ये कहना हो, उस्ताद के टोपी का रंग, उस्ताद के टोपी की खूबसूरती। इस तरह से 5 जुमले अरबी में बनाने हैं और ये आपको ना लिखना होगा। ये जो तमरीन है ये लिखना होगा आपको। चलिए, 5 जुमले लिखिए जिनमें मुजाफ और मुजाफ इलैह से पहले कोई हर्फ जर हो। हाँ, मुजाफ इलैह से, जैसे फ़ी फ़िनाइल मदरसती, मदरसे के सहन से, फ़ी फ़िनाइल दारी, मदरसे के सहन में, अला बाबिल हुजरती, कमरे के दरवाजे पर। इस तरह से शुरू में हरफ जर दाखिल करना कह रहे। जी, उर्दू में तर्जमा कीजिए। हाँ, उर्दू में तर्जमा कीजिए। चलिए, शागिर्द की कापी, मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसा के मुअल्लिम, हाँ, मदरसे का उस्ताद, मदरसे का उस्ताद, गुरफतुल बैती, घर का कमरा, लौनुज़्ज़हरती, ऊन का रंग। शाबाश, माशाअल्लाह। फिनाउल मदरसती, मदरसे का सहन, बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाजा। माशाअल्लाह। तो ये रुकिए, ये जो जुमले हम लोग अभी आप पढ़े इसमें एक ही इजाफत है। इसके बाद बा के तहत जो जुमले हैं इसमें डबल इजाफत भी है, अला हर्फ जार वगैरह सब कुछ है। देखिए जी, मैं कह रहे हैं ऊपर 5 जुमले लिखे जिनमें अल्फाज एक लफ्ज़ मुज़ाफ दूसरा मुज़ाफ इलैह, तो कुर्रासतुत तिलमीज़ लिखिए तो ये तो है, लेकिन आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करके लिखिए ताकि ये फ़ायदा ज़्यादा हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं, सामने वो बात समझ में आई। हाँ, नहीं। ये तो उस्ताद का काम तो हो जाएगा जो उस्ताद काम दे रहे हैं, लेकिन अपना नुकसान होगा। नहीं, बहुत अच्छा है ये सवाल। चलिए, कलम तिलमीज़िल मदरसती, कलम तिलमीज़िल मदरसती, मदरसे के शागिर्द का कलम। हाँ, मदरसे के तालिब इल्म का कलम। देखिए डबल इजाफत, मदरसे के तालिब इल्म का कलम। 2 बार, एक बार का आया, एक बार मदरसे के, है कि नहीं?
تو یہ ہے ڈبل اضافت، دو اضافت ہے. چلیے ڈبل اضافت. کتاب حامد، حامد کے بہن کی کتاب. ہاں، حامد کی بہن کی کتاب یا پھر حامد کے بہن کی کتاب. حامد کی بہن کی کتاب. لون السمكة البركة، تالاب کے مچھلی کا رنگ. ماشاء اللہ. جی. سرور حدیقة المدینة، شہر کے باغیچے کا چہار دیواری. شہر کے باغیچے کی چہار دیواری. شہر کے اردو میں مذکر و مؤنث غلط ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک اصول بتلا رہا ہوں، قاعدہ کلیہ بلکہ قاعدہ اکثریہ اس کو بولیے. عموماً اکثر و بیشتر ہر وہ لفظ اردو کے کہ جن کے آخر میں یا ہو، گولیا، وہ لفظ اکثر و بیشتر مؤنث ہوتا ہے. کل لفظ یکون فی آخرها حرف الیا فہو یکون مؤنثا. کل لفظ یکون فی آخرها حرف الیا، ہر وہ لفظ کے جس کے آخر میں یا ہو فہو یکون مؤنثا، تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. لیکن دہی یہ اس سے الگ ہے. جیسے پانی، ٹھیک ہے، اس طرح کے چند الفاظ ہیں اس کے، جیسے چہار دیواری، ٹوپی، کاپی، یہ سب مؤنث ہے. میری ٹوپی. اردو میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اگر کسی لفظ کے آخر میں یا ہے تو وہ مؤنث ہے. ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ، اردو میں جتنے بھی الفاظ کے جن کے آخر میں بڑی شین ہو، شین، تو وہ لفظ بھی مؤنث ہوتا ہے. کل لفظ یکون فی آخرها حرف الشین فہو یکون مؤنثا. جیسے کوشش، میری کوشش، میرا کوشش کوئی نہیں بولے گا. میری خواہش یہ ہے کہ، ایک اور قاعدہ سن لیجیے، میری خواہش. ایک اور قاعدہ، کل لفظ یکون فی آخرها حرف التاء ای التاء الطاولہ، لمبی تا، فہو یکون ایضا مؤنثا، تو وہ لفظ مؤنث. جیسے میری محنت، میری چاہت، میری محبت، میری صحبت، میری اطاعت. تو اب آپ جب بھی ترجمہ کریں گے تو لفظ میں یا ہے، شین ہے، تا ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ اس کے ترجمے میں ہمیں مؤنث کا خیال رکھنا ہے. زندگی میں پہلی بار سنا حضرت، بہت خوش ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا. یہ اچھا، بہت اچھی بات. چلیے اسی میں گڑبڑ ہو رہا تھا ترجمے میں، تو سمجھ میں تو آ گیا، لیکن ترجمے میں چار جملہ پڑھا ہوں، چاروں میں غلطی آئی ہے، تصویر و تانیث کی. چلیے انشاءاللہ آپ کے بعد انشاءاللہ غلطی نہیں آئے گی انشاءاللہ. جی دیکھیں غلطی یہ کہ غلطی یہ لفظ ہی مؤنث ہے. میری غلطی، میرا غلطی کوئی نہیں بولے گا. اگر کوئی بولے کہ میرا غلطی تو اس کی غلطی بھی غلط ہے. جزاک اللہ. ماء برکت الجنینتی، ماء برکت الجنینتی، پارک کے تالاب کا پانی. پارک کے تالاب کا پانی. لون ورق کتاب الطفل، کتاب الطفل. ہاں، ڈبل اضافت سے بھی زیادہ ہے، 3-4 اضافتیں اس مثال میں. چلیے جی. بچے کے کتاب کے کاغذ کا رنگ. ہاں، بچے کے کتاب کے کاغذ کا رنگ، یعنی 3 اضافتیں، 4 اضافتیں ہیں. جی. چلیے. بچے کے کتاب کے کاغذ کا رنگ. جی. علی باب المسجد. اب دیکھیے یہاں پر جم ہے نا، یہ تو یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ ساری مثالیں وہ ہیں کہ جن میں اضافت کے ساتھ اعلیٰ حرف جار ہے، یعنی مضاف سے پہلے اعلیٰ حرف جار یا جو بھی حرف جر ہو مناسبت کی وجہ سے وہ ہے. دیکھیے اب جی. علی باب المسجد، مسجد
کے دروازے پر، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. ہاں، کتاب ہمیشہ مؤنث، لفظ کتاب ہمیشہ مؤنث. میری کتاب گم ہو گئی، میری کتاب چوری ہو گئی. چلیے. اللہ کی کتاب میں، من محطت دہلی، دہلی کے اسٹیشن سے، دہلی کی اسٹیشن سے، دہلی کی اسٹیشن سے، علی نافذۃ الغرفتی، کمرے کے کھڑکی پر، کمرے کے کھڑکی پر، صحیح صحیح. لمسافر المدینتی، مدینہ شہر کے مسافر کے لیے، شہر کے مسافر کے لیے، فی ساعت ید الرجل، فی ساعت ید الرجل، رجل آدمی کے ہاتھ کی گھڑی، گھڑی میں، ہاں آدمی کے ہاتھ کی گھڑی میں. گھڑی بھی مؤنث ہے اردو میں. دیکھیے یہ جو ہے نا الاسئلہ، یہاں سے لے کر کے تمرینات مکمل ایک بار پھر کرنا ہوگا، اس لیے کہ بہت اہم سبق، مضاف مضاف الیہ بہت اہم سبق. اور اگر آپ یہاں پر مضاف مضاف الیہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ آ جائے، اور پوری عربی میں احادیث کے کسی بھی کتابوں میں آپ کو یہ مضاف مضاف الیہ آ جائے ترجمہ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر وہ رہ جائے گا. تو اس کو ایک بار پھر سے ہم یہ کریں گے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جی. جیسے آپ کے پاس عربی پڑھ رہا ہوں، مضاف مضاف الیہ سمجھ گئے، بولے سمجھ گئے، تو پورے قرآن میں سمجھ، تو ترجمہ بھی کر لے جائیں گے قرآن میں. ہاں ترجمہ بھی. تو آپ یہ جو کریں گے آپ کے پاس الفاظ معنی کا ذخیرہ تو جمع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. الفاظ معنی کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. اس کے بعد ترجمہ کیسے کریں گے، مضاف مضاف الیہ تو کیسے کریں گے، تو ساتھ میں گرامر بھی چل رہا ہے. یہ